دنیا کے کسی نہ کسی کوشے میں ہر لمحہ مسلمان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ امریکہ میں آباد مسلمانوں میں بھی ایک تڑپ ہے اپنے رب سے قربت کی، اپنے دین کو عقل و شعور کی روشنی میں سمجھنے کی۔ ایسے بے شمار سوالات کے اطمینان بخش جوابات کے لیے محمود احمد عوان اور مشہور و معروف اسکالر مفتی منیر احمد اخون کے ساتھ دیکھیے غیب کی باتیں صرف ٹی وی 1 گلوبل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں۔ ہر اتوار کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ سے باتیں کریں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز و مقتدر مہمان گرامی ہیں حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب، آپ کے مسائل کا حل، آپ کے شرعی مسائل کا، آپ کے روحانی مسائل کا، آپ کے معاشی مسائل کا اور جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں ان کا حل بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج پروگرام کا آغاز حسب معمول پچھلے 10 ہفتوں کی طرح جو ہمارا ایک سبق چل رہا ہے تزکیہ نفس کے بارے میں، رذیلہ یعنی وہ باتیں جو نہ کرنے کی ہیں تزکیہ نفس کے لیے، اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا آج اس کا آخری ہے۔ اس کے بعد حضرت فرمائیں گے کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں، جن چیزوں کے کرنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو حضرت السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو ابھی تک تو ماشاءاللہ بہت ہی میرے خیال میں یہ مفید باتیں آپ نے بتائی ہیں پچھلے 10 ہفتوں سے کہ تزکیہ نفس جو کہ بہت ہی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، کہ جب تک دل ٹھیک نہیں ہوگا باقی اعمال ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو آج اس کا 11واں سبق ہے کہ کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے اور جو نہ کرنے کی چیزیں تزکیہ نفس کے سلسلے میں۔ تو آج کے سبق کے بارے میں فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج تزکیہ نفس کے حوالے سے 11واں سبق ہے اور 10ویں رذیلے پر گفتگو ہوگی۔ یہ 10واں رذیلہ گویا کہ رذائل میں سے آخری رذیلہ ہے، کیونکہ 10 وہ بری صفات ہیں جس سے نفس کو پاک کرنا ہے۔ تو آج وہ 10ویں صفت جو ریا اور دکھلاوا ہے، کہ انسان عبادت کے اندر ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، غیر اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ریا کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال خیر میں اور عبادات میں یہ چاہتا ہے کہ غیر اللہ پر وہ منکشف ہو اور وہ میری مد و ثنا کریں اور مجھے معزز اور عابد سمجھیں، یہ ریاکاری ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی مذمت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ویل للمصلین، ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤن، وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ تو نماز سے غفلت کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے مقصود تو یہ تھا کہ عابد اور معبود کے درمیان ایک مخفی ایک رشتہ ہے، اسی کے سامنے جھکے، اسی کی رضا چاہے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ نماز میں میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے غیر کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑے غافل ہیں، نماز کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر شرک جلی کا خوف نہیں ہے کہ تم کھلم کھلا بت پرستی شروع کر دو، ہاں تم پر مجھے شرک خفی کا خوف ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، دکھلاوا، کہ تم ایسے اعمال کرو کہ جس میں تم اللہ کی غیر کی خوشنودی چاہو۔ تو بظاہر اللہ کے لیے کرتے نظر آؤ گے لیکن اندر سے چاہو گے کہ غیر اللہ خوش ہو جائے، مخلوق خوش ہو جائے، یعنی لوگ کہنا شروع کریں کہ بہت نمازی ہے، بہت عبادت گزار ہے۔ بالکل بالکل۔ تو فرمایا کہ اس کا مجھے تم پہ خوف ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث پہ فرمایا کہ تم اگر پہاڑ کی کھوک میں بھی نیکی اور عبادت کرو تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں دیتے جب تک کہ اس کی نیکی کو افشا اور ظاہر نہیں کر دیتے۔ تو گویا کہ اس کو مشہور کر دینا، پھیلا دینا لوگوں میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، آپ کا کام اخفا ہے، اور بندے کے لیے ولایت کی حقیقت ہی اخفا ہے۔ نبوت میں اظہار ہوتا ہے کہ نبی نبوت کو ظاہر کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس میں ظاہر ہے، اس میں تو اعلان، لیکن ولایت میں اخفا ہے کہ انسان اپنی عبادت و ولایت کو مخفی رکھے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 2 علاج لکھے ہیں۔ ایک علمی علاج ہے، علمی علاج یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب عبادات اور اعمال خیر کرے تو جو لوگ نظر آتے ہیں ان کو یوں سمجھے کہ جیسے یہ چوپائے ہیں، مویشی اور چوپائے ہیں یا نادان بچے ہیں۔
جیسے انسان چوپاؤں کے سامنے کوئی عبادت کرے تو اس کو خیال نہیں آتا کہ میں ان کے سامنے ریاکاری کر رہا ہوں، یا نادان بچے اگر گھر میں پھر رہے ہیں ان کے سامنے لمبی لمبی نفلیں اور سجدے کر رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہوں. تو اس طرح ان لوگوں کو یہ سمجھے کہ یہ چھپائے ہوئے مویشی ہیں، لہذا اس کو ریاکاری کا خیال اس سے دل سے نکل جائے گا. لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی پتے کی بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ اصل میں لوگوں کو مویشی اور چوپائے سمجھنا یہ ان کی ایک طرح کی تحقیر ہے. فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو فرشتہ سمجھے کہ جتنے لوگ پھر رہے ہیں یہ سب فرشتے ہیں. جیسے انسان فرشتوں کے سامنے ریاکاری نہیں کرتا، عبادت جب کرتا ہے تو فرشتے موجود ہیں ہر جگہ، کبھی ریاکاری کا خیال نہیں آتا کہ ان کو دکھاؤں. فرمایا سب کو فرشتہ سمجھے اور پھر انسان جو ہے اللہ کی عبادت میں لگا رہے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی عبادت کے اندر خلوص اور اخلاص اپنے درجے تک پہنچ جائے گا. اور دوسرا فرمایا کہ عملی علاج ہے. عملی علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے فرائض و واجبات کے علاوہ جتنے اعمال خیر ہیں، نوافل ہیں، صدقات و خیرات، اس میں اخفا کرے. جتنا خلوت اختیار کرے عبادت نوافل میں زیادہ اچھا ہے. اسی طرح اعمال خیر میں جتنی خلوت اور اس انداز سے صدقہ دے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دے دوسرے کو خبر نہ ہو. تو اس انداز سے جب انسان جو ہے وہ اعمال خیر میں متوجہ رہے گا تو جو ہے وہ ریا کا جو رذیلہ اس کی خارج ہوگا. چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی گزرے ہیں، وہ نماز میں کھڑے تھے تو ایک شخص ان کو نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا کہ اتنی عمدہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیسا سجدہ، کیسا قیام، کیسا رکوع. تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے دیکھا کہ میری نماز سے بڑا امپریس ہو رہا ہے، بڑا مرعوب ہو رہا ہے. تو فوراً فرمایا کہ میاں میری نماز سے دھوکہ نہیں کھانا، اس لیے کہ شیطان نے بھی لاکھوں سجدے خدا کے سامنے کیے تھے اور کئی ہزار سال تک نمازیں پڑھی تھی. تو انجام کیا ہوا؟ جب تک میرا انجام خیر نہیں ہوتا، ایمان پر جب تک میں نہیں مرتا تو میری نماز سے تم دھوکہ نہیں کھانا اور نہ میں اپنی نماز سے دھوکے میں ہوں. تو گویا کہ یہ طریقہ ہے جس سے انسان اپنے اعمال پر فریفتہ بھی نہیں ہوتا اور کسی بھی قسم کے فریب سے انسان بچا رہتا ہے. تو مقصد یہ حضرت کہ کسی خیر کے کام میں، عبادت میں یا دوسرے میں لوگوں کا دھیان نہیں آنا چاہیے. بالکل. اگر آپ لمبا رکوع یا لمبا سجدہ کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ جی لوگ کہیں گے کہ جی واہ کیا بات ہے بڑے لمبے، لیکن ساتھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چھوٹے سجدے کریں یہ چھوٹے رکوع کریں پھر یہ سوچ کے کہ لوگ کہیں مجھے بڑا. تو دونوں طرف سے بہت پتے کی بات، آپ بہت اچھا نقطہ اٹھایا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کا سوچ کر انسان اپنی عبادت کو مختصر کر دے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یار یہ ریاکاری کر رہا ہے. میں یہ بھی ریاکاری ہے، کیونکہ ریاکاری کی حقیقت یہ ہے کہ کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی عبادت جو مختصر کر رہے ہیں، اپنے سجدے جو مختصر کر رہے ہیں صرف غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، فرمایا یہ بھی ریاکاری کی حقیقت ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات. غیر اللہ کا دھیان کسی بھی صورت میں کسی اعتبار سے نہیں آنا چاہیے. تو ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ جس میں جیسے شہید ہے، جی یعنی آخری جو سب سے قیمتی انسان کی جو متاع ہے وہ جان ہے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. لیکن مقصد اگر یہ ہے یا دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ بڑا کہیں گے کہ جی اس نے اپنی جان تک دے دی، بہت بہادر تھا، لڑ کے مر گیا اللہ کے راستے میں، تو اگر جو مطمع نظر وہ یہ تھا کہ لوگ کہیں تو اس کو بھی سنا ہے کہ وہ الٹا جہنم میں پھینکا جائے گا. اس سے آتی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ 3 لوگ پیش کیے جائیں گے، ایک سخی، ایک عالم اور ایک شہید. تو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے، عالم سے پوچھیں گے، عالم کہے گا جی میں نے زندگی میں اپنے علم اور تعلم کو پھیلایا اور خوب تیری نام کو پھیلایا. تو اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے سب کیا تھا کہ تجھے لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، فقط قیل، تجھے بہت بڑا عالم کہہ دیا گیا لہذا تیرا مقصد تو تمہیں مل گیا. اس طرح فرمایا کہ شہید کو پیش کیا جائے، وہ کہے گا جی میں نے جان قربان کر دی. فرمایا تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ انہ جریر، بڑا دلیر ہے، لہذا لوگوں نے تجھے کہہ دیا تھا. اس طرح سخی کے سامنے سخی بھی یہ کہے گا میں نے مال لٹا دیا. فرمایا تو نے اسے لٹایا کہ لوگ کہیں کہ بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے، تو فقط قیل، وہ لوگوں نے کہہ دیا لہذا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو حدیث میں آتا اوندے منہ جہنم میں ڈال دی جائیں گے. تو بڑا یہ تو گھاٹے کا سودا ہے حضرت کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر نیت صحیح نہیں ہے تو نقصان ہی نقصان ہے. ناظرین یہ بڑا ایک سینسٹیو اور بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں حضرت فرما رہے تھے، کیونکہ ہماری تمام نیکیوں کا دار و مدار نیت پہ ہے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یا شہرت کے لیے. ہے تو بڑا مشکل کیونکہ کبھی نہ کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے، لیکن اس کی پریکٹس کریں، بار بار سوچیں، اللہ کا دھیان رکھیں، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے خاطر ہی سب کچھ ہمارا کام ہونا چاہیے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مسز مرزا ہیں نیو یارک سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے پتا کرنا تھا، میں آپ کے پاس 2-3 دفعہ حاضر ہوئی تھی.
میں نے آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے 2-3 وہ دیے میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. ایک وقت میں 2-3-4 مطلب وظائف پڑھتی ہوں. تو مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ ایک وقت میں ہم یہ ساری چیزیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ خواب میں نے کسی کو اپنے میرے بہت ہی کوئی قریبی ہے اس کو امید سے دیکھنے کی مجھے تعبیر ذرا بتا دیں کہ کسی کو اگر خواب میں دیکھیں امید سے ہے وہ, تو اس کی تعبیر مجھے پلیز. اچھا ضرور, بہت بہت شکریہ. جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو وہاں ایک وقت میں آپ 2-3 وظائف تسلسل سے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اگر عشاء کے بعد پڑھنے کے مسلسل وظائف کا وقت نہیں ہے تو آپ بعض مغرب کے بعد پڑھ لیں, بعض کو دن میں پڑھ لیں, تو مختلف اوقات میں آپ ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو خواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے تو اس کا مطلب انشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہوں گے اور ان کو اولاد کی ضرورت سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے. اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو مالی نفع ہوگا, ان کی مالی تنگی اگر ہے وہ دور ہو جائے گی اور مالی اعتبار سے ان کو خوشحالی نصیب ہوگی. اس لیے انہیں کہیں کہ حسب توفیق صدقہ دے دیں, انشاءاللہ ان کو خوشحالی ملے گی انشاءاللہ. نگہت ہے جی ڈیلس سے, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں کافی دن سے سوال کر رہی ہوں, میری بیٹی پاکستان میں کراچی میں تھی تو اس کا انتقال ہو گیا 1 مہینہ پہلے. تو ابھی اس کے بچے 3 ہیں, بیٹی 4 سال کی اور بڑا 10 سال کا ہے. تو وہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو اپنے پاس لے آؤں, لیکن وہ ان کا باپ نہیں دے رہا. وہ اس کے لیے مجھے کوئی بتائیے گا کہ میں کیا وظیفہ پڑھوں جو ایسے ہو جائے کہ میرے پاس آ جائے بچے. اور دوسری بات یہ کہ میں جب سے دیکھ رہی ہوں کو جب سے ہوا ہے میں اس کو خوش نہیں دیکھتی, اور جب بھی میں دیکھتی ہوں اس کو پریشان دیکھتی ہوں. اور خواب میں رات مجھے نیند نہیں آتی ہے. خواب میں دیکھتی ہوں؟ جی خواب میں نے جتنی دفعہ دیکھا ہے پریشان دیکھا ہے. اور مجھے رات کو پوری رات مطلب جو ٹائم تھا نا 3 بجے رات کو اس وقت سے مجھے نیند نہیں آتی, میں پوری رات جاگتی. اور مجھے ابھی تک سمجھ گیا تھا میری ایک ہی بیٹی تھی. بڑا افسوس ہوا جی. ہم اللہ تعالیٰ. آج میرے بھائی وہاں مدینے میں تھے, مدینے میں رہتے, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے کزن 2 ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جانور یہ پالتے ہیں یہ وہ, تو اپنا دوپٹہ یوں پھیلاتی ہے تو اس کے دوپٹے میں سے سانپ گرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کیا بات ہے. اچھا ضرور انشاءاللہ. بالکل سمجھ نہیں آتا مجھے, سمجھ کے نہیں بتائیے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ انشاءاللہ. حضرت پہلا مسئلہ تو دعا کے ساتھ ساتھ مشورے والا بھی ہے, کیونکہ باپ کے پاس ہیں بچے اور یہ نانی ہیں اور یہ چاہتی ہیں ان کے پاس آ جائیں, تو فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے انہیں. ہاں, تو جہاں تک وہ شرعی مسئلے کا تعلق ہے تو بچے اگر چھوٹے ہیں تو ان کی پرورش کا معاملہ جو ہے وہ ماں اگر نہیں ہے تو خالہ کی طرف منتقل ہوتا ہے. خالہ ہوتی ہیں, نانی ہوتی ہیں, یہ جو ننیال کے جو رشتہ دار ہیں یہ مقدم ہوتے ہیں. باپ کا نمبر بہت دیر میں آتا ہے. تو اگر شرعی بنیاد پر فیصلہ ہو تو چھوٹے بچے اگر ہیں تو وہ نانی یا خالہ کے پاس ہی آئیں گے اور انہی کو ان کی تربیت کرنی چاہیے, اور باپ کو بھی کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے. لہذا اس سلسلے میں مجاز عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے آپ اگر اپنا حق لے سکتی ہیں تو لینا چاہیے. باقی آپ اپنے صبر کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 500 دفعہ مغرب کے بعد پڑھیں, اول آخر 100 دفعہ درود شریف. انشاءاللہ اس سے آپ کو صبر آئے گا اور اطمینان نصیب ہوگا. باقی رہا کہ ان سے حاصل ہو جائیں بچے, اس کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 75, سورۃ النساء آیت نمبر 75 یہ آپ نے 41 دفعہ ظہر کے بعد پڑھنی ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنا دیں گے کہ بچے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ آپ 90 دن کی نیت سے شروع کر دیں. باقی جو خواب دیکھیں خواب واضح ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہیں, ہو سکتا ہے بچوں کے حوالے سے ہی پریشانی ہو, آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کی فی الحال آپ کے پاس رہتے ہوئے بچوں کی جو خدمت کر سکتے ہیں مالی اعتبار سے تحفے تحائف کے ذریعے سے وہ آپ کی حفاظت اپنی جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و استقامت دیں گے انشاءاللہ. بڑی سیڈ سٹوری ہے جی, ویسے اللہ ان کی مدد کرے. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہمارے اسپانسر شاہنواز فروزن فوڈ. ناظرین پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. ہر اتوار کی رات 9 بجے چینل 904 TV1 گلوبل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
یہ پروگرام دوبارہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے، ایک تو صبح 1 بجے پیر کی رات، اور پھر ہفتے کو دوپہر 1 بجے. اگر کسی وجہ سے آپ پروگرام نہ دیکھ پائیں تو آپ ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا کوئی چیز اگر مس ہو جائے، آپ نہ لکھ پائیں، یا کوئی حضرت کا بتایا وظیفہ اگر آپ سے مس ہو جائے تو 2 دفعہ آپ کو دوبارہ چانس ملتا ہے، آپ یہ دوبارہ وظیفے وغیرہ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کلثوم ہیں جارجیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے. جی میں خواب سنانا چاہتی ہوں. میرے میاں کو خواب آئی ہے کہ گھر میں ایک بکری ہے اور ایک شیر ہے. تو بکری کو شیر بکری کو کھانا چاہتا ہے. کبھی وہ کتا بن جاتا ہے، کبھی شیر ہوتا ہے. بکری سے یہ دوڑتی ہے، وہ کونے میں چلی جاتی ہے، تو ادھر جا کے وہ اس کا مغز نکال کے کھا لیتا ہے. اچھا، یہ میں نے خواب کا اچھا بہت جی. ہاں، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جو طاقتور اور مکار ہے. طاقتور اور مکار دشمن آپ حضرات کے پیچھے ہے. اگر آپ اسی گھر میں دیکھا ہے جس گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں، تو پھر آپ کے دائیں بائیں قریبی عزیزوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، قریب دوستوں میں سے کوئی دشمن ہے جو مکار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور کسی حد تک وہ نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ حسب توفیق گوشت کا صدقہ دے دیں، بکرا ذبح کر دیں صدقے کی نیت سے، تاکہ اللہ بلا آفتوں سے حفاظت ہو جائے. اور سورۃ کوثر ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دشمن کے وار سے حفاظت رہے گی. اچھا حضرت، اکثر ناظرین پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ بکرے کا اس طرح کا صدقہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یا جانور کا یا گوشت کا صدقہ، تو اس کے لیے وہ پاکستان میں کسی عزیز کو کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر کہیں تو پھر کس نیت سے کریں؟ وہ ان کے جو رشتہ دار عزیز ہیں وہ ان کے نام سے کریں؟ جی بالکل، ان کی طرف سے نیت کر کے وہ وہاں کر سکتے ہیں. انڈیا، پاکستان، بیک ہوم میں وہ ان کی طرف سے ذبح کر سکتے ہیں. کوئی مذاق. سیما ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی میں شکاگو سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ 31 مارچ کو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر کی محفل میں میری بہو کے لیے دعا کی تھی، ملیہ عرفان کے لیے، جس کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئی ہے اور ریجیکشن ہو گیا تھا. اور حضرت نے ختم خواجگان کے بعد اور ذکر الہی کے بعد ایسی دعا کی کہ میری بہو بالکل ٹھیک ہو گئی. اللہ ان کو اس کی جزا دے. میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو خیر و سلامتی کے ساتھ اسلام آباد سے شکاگو پہنچائے. آمین آمین. بہت بہت مبارک ہو آپ کا. ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس بچی کو اور زندگی اور صحت دے. بہت مسرت ہوئی. اور آپ بھی شکرانے کے طور پہ 2 نفل پڑھیں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں. جیسے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ ذات کی خوشی سے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت و عافیت دے، نظر بد سے محفوظ رکھے. ناظرین، جیسے حضرت اکثر تاکید فرماتے ہیں صدقہ کی، تو صدقہ بہت اس میں فضیلت ہے، خاص طور پہ بلاؤں کو دور کرنے میں. تو کسی بھی اتنی آسانی ہے ہمارے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے یا ہزاروں روپے دیں. آپ نیت سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی نیک کام کریں، کسی کا کام کر دیں، کسی کے کام آ جائیں، تو وہ بھی صدقے میں اس کا شمار ہوتا ہے. دوسرے کالر ہیں. جی السلام علیکم. عبد الحمید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت ٹھیک ٹھاک ہیں جی. جی فرمائیے. مفتی صاحب کو بھی السلام. میری ایک سوال ہے اور ایک خواہش یہ ہے کہ میری کہ میں اس سال رمضان شریف میں مکہ و مدینہ میں گزارنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ جی. اس کے لیے میں جون 10 کو پاکستان جا رہا ہوں اور وہاں سے پھر کسی کمپنی کے ساتھ وہاں پہ جانے کی کوشش کروں گا. تو اس کے لیے میرے لیے اگر دعا کریں تو یہ اگر ہو جائے تو ضرور جی ضرور انشاءاللہ. اگر بتائیں ان کو کوئی خاص وظیفہ کر لے جو اس کے لیے آسانی. بالکل، میں دعا بھی کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک خواہش کو پورا کرے. آپ یا مسبب الاسباب یا ذل جلال والاکرام، یا مسبب الاسباب یا ذل جلال والاکرام، یہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. جو بھی ایسے حضرات ہیں جو حرمین شریفین کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے وظیفہ بہت مجرب ہے.
کہ 101 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ 90 دن کی نیت کر لیں, اللہ کی رحمت سے پہلے سے اسباب مہیا ہو جائیں گے اور انشاءاللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ. آزاد صاحب ہیں جی ڈیلس سے, السلام علیکم. محمود احمد ایوان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور حضرت مفتی مولانا منیر احمد صاحب آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا نام آزاد نور محمد ہے, میں ڈیلس ٹیکسس سے بات کر رہا ہوں. میں آنکھیں چیک کروانے گیا تھا نمبروں کے لیے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ میری آنکھوں میں پروٹین ہو رہا ہے اور یہ پروٹین اس وقت ڈرائی فارم میں ہے, اور جب یہ لکوڈ فارم میں ہو جائے گا تو میری آئی سائٹ جو ہے وہ چلی جائے گی, اور اس کا آج تک کوئی ان کے پاس علاج ہے نہیں. اچھا. اور دوسری چیز میرے کو ہارٹ پلپٹیشن ہے, میری دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. ایون میں رات میں سویا ہوتا ہوں, کبھی کبھی 1-2 بار ہوا ہے کہ نیند کے اندر رات کو 3-3 بجے ایک دم سے تیز ہو گئی. تو پلیز مفتی صاحب اگر آپ کوئی اچھا وظیفہ دے دیں پلیز. جی ضرور انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ آنکھوں کے لیے 2 عمل نوٹ کر لیں. ایک تو سورۃ النبا, یہ اما پارے میں پہلی بڑی سورت ہے. سورۃ النبا یہ آپ نے 3 دفعہ ظہر کے بعد پڑھنی ہے عرق گلاب پہ. عرق گلاب پہ دم کر کے رکھ لیں اور اس کو ڈراپر میں ڈال لیں. وہ صبح شام 2 قطرے آپ نے آنکھوں میں ڈالنے ہیں. یہ ایک عمل یہ کرنا ہے. اور دوسرا سورۃ واللیل, سورۃ واللیل آپ نے پانی پہ دم کرنا, رات میں 7 دفعہ پڑھنا ہے پانی پہ, اور پانی کو ڈھک کے رکھ دینا, رات بھر پڑا رہے گا, اور صبح جو ہے آنکھوں پہ چھینٹے مارنے اس پانی کے, اچھی طرح آنکھیں اس پانی سے آپ نے دھونی ہے. تو یہ دونوں عمل 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں, انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دوسرا جو ہے آپ کی ہارٹ کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے سورۃ الرعد, سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 نمبر آیت, یہ 41 دفعہ آپ نے پانی پہ دم کرنی ہے صبح فجر کے بعد, اور دن بھر اسی پانی میں سے پیتے رہنا رات تک. تو اگلے دن نیا پانی دم کر لیں. اس طریقے سے 120 دن کی نیت سے شروع کر لیں. تو جن کو بھی یہ تکلیف ہو یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو اس کے لیے بہت مجرب ہے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ورجینیا سے کال کر رہی ہیں جی فاطمہ, السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن ہے, ان کے رشتے میں بات کرنی تھی کہ ابھی ان کے سسرال والے بہت ہی سخت اور ظالم قسم کے لوگ ہیں, ان کی ساس اور نندے. تو ابھی یہ کہ بیچ میں بہت سیریس سچویشن ہو گئی تھی جس میں میری بہن نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا لی تھی بہت مجبوری کی حالت میں. تو اس کے بعد سے بہت پریشان ہے کہ اس کا کفارہ بتا دیں. اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ, درمیانی روشنی ہے اور سامنے ایک آدمی 2 قبریں کھود رہا ہے, اور اس کی جو بڑی نند ہے وہ جو ہے قبر کے اندر کچھ ڈالتی کی جا رہی ہے. تو میری بہن جو ہے وہ دل میں بہت ناراض بھی ہو رہی ہے اور پریشان بھی, کہ جیسے ان کی بہن نے یہ ہے کہ ابھی ان کی بیٹی کو مطلب لٹایا جائے گا اس میں, تو اس کو کتنی پریشانی اور تکلیف ہوگی. تو بس اس کا کتاب بھی پوچھنی تھی اور قسم کا کفارہ پوچھنا ہے کہ کیا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. تو یہ جو قسم کھائی ہے, پہلے تو یہ وہ اپنے ان ظالم سسرال ہے وہاں حالات اگر ایسے ہیں اس کے لیے نوٹ کر لیں. سورۃ النساء, سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 نمبر آیت, یہ 71 ٹائم پڑھنی ہے. یہ دن میں کسی وقت پڑھ سکتی ہیں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے پوری توجہ سے اللہ سے دعا کرتی رہیں. ایک تو یہ عمل کریں, انشاءاللہ سارے حالات ان کے سازگار ہو جائیں گے. باقی قسم کا کفارہ, اب قسم کی نوعیت دیکھنی کہ قسم کیا کھائی ہے. اگر زمانہ ماضی کے اعتبار سے قسم کھائی ہے, مثلا یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا جبکہ کیا تھا, تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا. اس کا کفارہ توبہ اور استغفار ہے. اس کی کثرت سے توبہ استغفار کریں, 2 رکعت نفل توبہ پڑھ کے اللہ سے کریں. کیونکہ جو یمین منعقدہ ہوتی ہے آئندہ کے اعتبار سے اگر قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گی اور وہ کر لیا, تو یہ قسم ٹوٹ گئی ہے. اس کا کفارہ, ایسی اگر قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 3 روزے متواتر رکھیں, یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں, یا یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑا اور لباس پہنائیں. یہ اس کا کفارہ ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. اور باقی جو خواب دیکھا ہے اس خواب کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو بھی عزیز و قریب آپ نے دیکھے ہیں آپ کی بیٹی کے حوالے سے ان کے جو ہے خیالات, ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں, لہذا آپ اپنی بچی کی طرف سے حسب توفیق صدقہ دیں تاکہ بچی کی زندگی جو فیوچر کے اعتبار سے وہ محفوظ اور مامون رہے. اچھا حضرت, یہ ایک بڑا عجیب نقطہ آپ نے فرمایا ہے
کہ جو ماضی کے بارے میں قسم کھائی جائے، مثلا اگر کوئی چور ہے، اس نے چوری کی ہے اور وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یا کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں نے یہ چوری نہیں کی، تو اس کا کفارہ کوئی نہیں؟ کوئی کفارہ، یہ یمین غموس کہلاتی ہے کہ جھوٹی قسم کھا لی پاسٹ کے اعتبار سے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان گناہگار ہے اور توبہ استغفار کرے۔ اچھا اچھا، تو وہ جو فیوچر یمین، لیکن گناہ تو ہے نا بہت بڑا، گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اس لیے تو اس کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی ازالہ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے، اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ غموس کہتے ہیں، اس لیے غمہ سے یاد ہو کہ اپنے ہاتھ کو اس نے گناہ کے اندر ڈبو دیا، اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ کفارہ تو اس کا ہوتا ہے جس کا ازالہ آلٹرنیٹو موجود ہے۔ اچھا، اس آئندہ کے اعتبار سے قسم کھائی کہ میں چاول نہیں کھاؤں گا، خدا کی قسم، اب چاول کھا لیے، تو یہ آلٹرنیٹو ہے کہ آپ 3 روزے رکھ لیں تو معافی ہو جائے گی۔ اچھا، جو لوگ منت مانتے ہیں اور پھر وہ منت کو پوری نہیں کرتے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ وہ منت پوری نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، مرنے سے پہلے پورا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں حکم ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، منت کو پورا کرو، واجب ہے، اچھا پورا کرنا چاہیے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک اور چھوٹی سی بریک کا۔ غیب کی باتیں، یہ پروگرام آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 گلوبل پر۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شازیہ ہیں کینیڈا سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب کو بھی سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے چھوٹے چھوٹے 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ میرا یہ ہے کہ مجھے نا وہم بہت ہوتا ہے، میرے کپڑوں پہ جسم پہ ناپاک چیزیں نہ بھی پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ پڑ گئے ہیں، اور فلور گندا بھی نہ ہو تو ایسے صاف کرتی رہتی ہوں کہ یہ بھی ناپاک ہے۔ جی جی۔ دوسرا، اسی وجہ اس وہم اتنی شدت سے وہم ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ نماز بھی چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کے لیے پلیز مجھے کچھ بتائیں۔ اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری بیٹی کی عمر 14 ایئرز ہے اور اس کی ہائٹ بھی اتنی زیادہ، تو اس کی ہائٹ کے لیے کچھ بتائیں۔ جی۔ اور نمبر 3، میرے امی ابو ہیں، وہ اب تقریباً بوڑھے ہو چکے ہیں، تو وہ نا جب سے ان کی شادی ہوئی ہے کبھی ان کی آپس میں نہیں بنی، ابھی تک وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور کبھی سکون نہیں آیا ان کی زندگی میں۔ تو پلیز کچھ بتائیں کہ میں ان کے لیے کچھ کروں کہ وہ آپس میں سلوک اتفاق سے رہیں۔ اچھا جی، ضرور انشاءاللہ۔ جی ہاں، پہلا جو مسئلہ بتایا انہوں نے کیا تھا؟ ایک تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہم بہت ہے۔ جی ہاں، وہم کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھنا ہے، سینے پہ دم کر لینا ہے اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ 92 ڈیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہم کی مرض سے آپ بچیں گی، اس لیے کہ یہ ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ طہارت کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ ولہان اصل میں آپ پر یہ حملے کر رہا ہے، اس لیے آپ بالکل ایسی کیفیت ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور کہہ دیا کریں بلند آواز سے، شیطان مردود دفع ہو، میرا اللہ قبول کرنے والا ہے، جس حال میں نماز پڑھوں گی اللہ قبول کریں گے۔ 1-2 دفعہ آپ یہ مشق کریں، انشاءاللہ وہ وہم اور وسوسہ ڈالنے سے باز آ جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے بیٹی کے قتل کا معاملہ ہے، تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 247 247 نمبر آیت کا ٹکڑا ہے کہ بسطتن فی العلم والجسم، یہ جو ٹکڑا ہے یہ پانی پہ دم کرنا ہے، صبح شام پانی پہ 1 گلاس پانی پہ دم کر کے یہ ٹکڑا آپ نے 21 دفعہ دم کرنا اور پانی اس کو پلانا ہے، تو یہ آپ نے 120 دن کر لینا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا قد جو ہے مناسب مقدار میں معتدل ہو جائے گا۔ اور باقی آگ میں ماں باپ لڑتے ہیں تو اس کے لیے سورۃ والضحیٰ 7 دفعہ کسی میٹھی چیز پہ دم کریں اور دونوں کو کھلا دیا کریں، اگر میٹھا نہیں کھاتے ہیں تو پانی وانی پہ دم کر دیں یا گھر کی کھانے پینے کی چیزوں پہ پھونک دیں، انشاءاللہ آپس میں الفت محبت پیدا ہو جائے گی۔ 71 ڈیز آپ نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی حضرت اب اتنی اب گزر گئی ہے، کہہ رہی ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن رہے اکٹھے ہی ہیں، چھوڑا نہیں ایک دوسرے کو، تو خیر اللہ ان کے لیے خوشیوں کا سبب پیدا کرے۔ اور دوسرا یہ جو فوبیا ہے نا حضرت، یہ وہم جو صفائی کا ہے، یہ یہاں بھی بہت ہے، لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے جن کو یہ فوبیا، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کے جراثیم سارے ان کو ٹچ کر دیں گے۔ اگلی کالر ہیں جی محسن صاحب شکاگو سے، السلام علیکم۔ السلام سر۔ وعلیکم السلام۔ میں پہلے تو آپ دونوں کا شکر گزار ہوں جی جی کہ مفتی صاحب
نے مجھے پڑھنے کے لیے 3 ہفتے پہلے ایک کہا تھا. جی. تو وہ پڑھنے کے مجھے 3 دن بعد مجھے ایک دم امیگریشن سے لیٹر آ گیا اور میرا ورک پرمٹ آ گیا. بھائی واہ. تو میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. اور میرے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں پوچھا تھا میں. ہاں جی. تو وہ بھی بات پکی ہو گئی. اچھا. اب مجھ سے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ مجھے عربی میں ذرا رکاوٹ ہو رہی پڑھنے کے اندر. تو کیا میں اردو میں پڑھ سکتا ہوں ترجمے کے ساتھ اس کا؟ اچھا. یہ پہلی بات تو یہ کہ بہت مبارک ماشاءاللہ آپ کے دونوں کام ہو گئے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے, نظر بد سے بچائے. اور باقی یہ کہ اردو میں آپ کہہ رہے پڑھنا, تو پڑھنے کو تو مضمون تو آپ پڑھ لیں گے, لیکن عربی جو ہے ظاہر ہے کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام الہی نازل کیا ہے, تو عربی زبان میں پڑھنے میں جو اجر اور برکت ہے, اس لیے آپ عربی زبان ہی کی مشق کریں. خیر وہ چھوٹی سی آیت ہوگی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ قاری اور حافظ سے اس کا تلفظ درست کر لیں, تو آپ عربی میں ہی پڑھیں, ترجمہ کافی نہیں ہوگا. تو اور اس کے علاوہ 2 رکعت نماز شکرانہ آپ ادا کر لیں, اس لیے آپ کے دونوں کام ہوئے اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے. اور حسب تو بھی صدقہ دے دیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, برکت ہوگی انشاءاللہ. ٹورانٹو سے کال ہے, کلیم صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم حضرت صاحب اور ایمان صاحب. ایمان صاحب چھوٹا سا صاحب مجھے میرا آپ سے ہے, وہ یہ کہ اگر ماشاءاللہ سے آپ کی کاوش سے اور مفتی صاحب کی علم سے اور دانش سے اتنے لوگ مفید ہو رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں, آپ کو اس کی ڈی وی ڈی اگر نکال دیں تاکہ جو لوگ مس کر چکے ہیں تو وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں. اور حضرت آپ سے میری ایک التماس ہے, میں بخلوص نیت اور بہت اس سے آپ کو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کینیڈا آئیے اور یہاں پہ میٹرکس کا اہتمام ہم کرتے ہیں. تو آپ سے بہت درخواست ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیے. دوسری یہ کہ حضرت صاحب میں آنا چاہ رہا تھا آپ سے بیعت کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کیا سیٹرڈے سنڈے کو اویلیبل ہوتے ہیں؟ اور حضرت صاحب میرے بچوں کے ابھی انشاءاللہ 2 بچوں کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے والا ہے, آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیے گا. اور مجھے بس یہ فکر رہتی ہے کہ میں ان کو کس طرح فائنانس کروں گا, کیونکہ یہاں پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور پھر ماشاءاللہ یونیورسٹیز کے جو ہیں کافی ایکسپینسز ہیں. تو کوئی دعا میں ضرور بتائیے گا کہ میں. جی ضرور انشاءاللہ. کلیم صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کے دونوں ماشاءاللہ بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں. ویسے یوٹیوب پہ بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کوئی ڈی وی ڈی وغیرہ بھی اس کی نکالیں. اور دوسرا آپ نے بڑا اچھا, حضرت کینیڈا سے بہت کالیں آتی ہیں ہمیں, تو بہت ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے بہت خوش ہوں گے اور ان کے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہوگا کہ اگر آپ کینیڈا تشریف لے جائیں. تو کلیم صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ کال کر کے ہمیں بتائیں کہ کوئی ایسا موقع یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت ہو سکے اور لوگ آ سکے آپ سے ملنے کے لیے. اور انہوں نے جو بچوں کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا ہے کہ فیسیں بہت ہائی ہیں, ان کی ایڈمیشن کے لیے کچھ بتا دیں ان کو. یہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کی اظہار محبت کا شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. انشاءاللہ جو اللہ کا منظور ہوگا, موقع ہوگا, ضرور انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. اور باقی ہے کہ آپ کو جو ہے وظائف سے نفع ہو رہا, فائدہ ہو, تو انشاءاللہ میں دل سے دعا کرتا ہوں. تو آپ اپنے بچوں کے معاملے میں ظاہر ہے کہ یہاں کی جو تعلیمی اخراجات ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا کرنا مشکل ہے, تو ظاہر ہے کہ جو بھی اسٹینڈرڈ طریقہ ہے وہ شریعت کی روشنی میں جس طریقے سے فائنانس کیا جاتا ہے اس پر سود دینا پڑتا ہے, وہ جائز تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ حرام ہے, کیونکہ سود کا دینا اور لینا دونوں صورتوں میں حرام ہے. کوئی بھی ایسی صورت اختیار کریں کہ جس سے یا یہ کہ ایسی اسلامک فائنانس ہو جائے یا ایسے کچھ مسلمان ایک ایسا ادارہ قائم کرے. میری تجویز ہے کہ اہل خیر ایسے موجود ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے, وہ ایک ایسا مسلمان بچوں کے لیے ایک ایسا فائنانس کا ادارہ قائم کریں جن کو اسلامی کے لیے طریقے پر جو ان کو لون دیں, اور بچے ہمارے بغیر کسی بھی قسم کی پریشانی کے پیور اور صاف طریقے سے وہ علم حاصل کر سکیں. تو یہ جو بھی اہل خیر ہیں ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مال کو اس طریقے سے وہ انویسٹ کریں. انشاءاللہ ان کا دنیا اور آخرت کے لیے عظیم ذخیرہ ہوگا. باقی اسٹینڈرڈ طریقے سے جو لون لیں گے ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہے, اس سے توبہ استغفار کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھتے ہوئے غیب سے آپ کی مدد کرے, میں دل سے دعا کرتا ہوں. حضرت اور ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ سیٹرڈے سنڈے کو اویلیبلٹی آپ کی. جی ہاں, میں سنڈے کو تو اویلیبل نہیں ہوں, میں ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے اور سیٹرڈے, فرسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ نہیں ہوتا. میں وہ دوسری اسٹیٹ میں کبھی جانا ہوتا ہے, مجھے چھٹی ہوتی ہے, لیکن باقی سیٹرڈیز میں آپ آ سکتے ہیں 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک.
تو اس وقت میں آ کے آپ بیعت ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بیعت کی بنیادی شرط میں نے جیسے ہمیشہ بتاتا ہوں اعتماد اور محبت. جس سے آپ بیعت ہوں اس پر آپ کو کامل اعتماد ہو اور قلبی محبت اور تعلق ہو, اس سے پھر نفع ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں آپ بالکل بیعت ہوں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ رسم نہیں ہے, رسمی طور پہ ایسے بیعت ہو جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے میڈیکلی کہتے ہیں نا کہ خون کا گروپ آپس میں ملتا ہو تو خون دوسرے کو دے سکتے ہیں, اگر خون کا گروپ نہیں ملتا تو پھر خون نہیں دے سکتے. تو یہ روحانی گروپ اعتماد اور محبت کا اگر مجھ سے ملتا ہے تو میں بالکل حاضر ہوں, انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت کروں گا. ماشاءاللہ. اور حضرت آپ کا یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے, کیونکہ اکثر لوگ بہت یہ مسئلہ ہے جو فیسوں کا, کیونکہ کالج کی ایجوکیشن تو بہت ہی ایکسپینسو ہے, سارے بچے لون لیتے ہیں. تو ناظرین آپ سے بھی ہے کہ جو متمول حضرات ہیں اللہ نے جن کو دیا ہے وہ ایسا کوئی فنڈ قائم کریں کہ جس سے بچوں کی ہیلپ ہو سکے بغیر سود کے, تو انشاءاللہ آپ کے مال میں بھی بہت زیادہ برکت آئے گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائیو نیو یارک سے پروگرام غیب کی باتیں. ہر اتوار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ٹی وی ون گلوبل پر. جو لوگ جن کے پاس ڈش نیٹ ورک ہے اور پاک میگا پیک ہے وہ چینل 904 پر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے, التماس ہے کہ اپنے دوستوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں. یہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اویس صاحب ہیں لاس اینجلس سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. سے سوال تھا کہ مجھے تقریباً 4-5 سال ہو گئے, میں پہلے ہوٹل مینجمنٹ کی جاب کرتا تھا. جی وہاں سے لے آف ہوا اور اس کے بعد سے پھر بھائی کے ساتھ کنسٹرکشن میں کام کرتا رہا. وہ کنسٹرکشن یہاں پہ بالکل ڈاؤن ہو گئی. اب بڑی مشکل سے ایک جاب ملی ہے جو کہ کمیشن بیس کے اوپر ہے کہ آپ بیچیں گے تو آپ کمائیں گے. تو لیکن وہ اس کا کمیشن بہت اچھا ہے. اور دسمبر سے ملی ہے تو اس کی ٹریننگ وغیرہ ہو کے اب سب میری ٹریننگ بھی ہو گئی ہے, لائسنس بھی ہو گیا ہے. اب میں نے پچھلے ہفتے میں نے 3 ڈیلز لکھی ہیں, جس میں 2 تو چلی گئی آگے. ایک نے لکھ دی ڈیل لیکن اس نے چیک ہاتھ میں, میرے پاس چیک ابھی تک رکھا ہوا ہے لیکن اس نے پیپر مجھے نہیں دیا کہ وہ ابھی پڑھیں گے. اچھا. کہ ابھی میں پڑھوں گا, اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں گا, اس کے بعد دوں گا پیپر. مطلب سیلز کا جاب ہے آپ کا؟ جی ہاں, سیلز کی جاب ہے وہ. یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. یہاں سیلز کی جاب ہے. ایک سیل ہو جائے تو پھر دوسری سیل کا سامنا ہوتا ہے. جی جی. خیر اینی وے آپ کا سوال کیا ہے؟ میں تو سوال یہ ہے کہ اللہ میاں اس میں میرے کو برکت دے دے, اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کے لیے کوئی چیز مجھے. اچھا, مطلب آپ کی سیل زیادہ سے زیادہ ہو. جی ضرور انشاءاللہ. اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80, سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80, یہ آپ نے 41 دفعہ پڑھنی عشاء کے بعد, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ 90 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے. دوسرا, جب آپ جاب پہ نکلا کریں تو اس وقت 5 سورتیں تلاوت کر کے نکلا کریں. کہ ایک سورت کافرون, اس کے اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے سب صورتیں, سورۃ کافرون, سورۃ نصر اور آخری تینوں قل هو اللہ, فلق اور ناس. ہر ایک سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور آخر میں پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک غریب صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں مالدار بن جاؤں, تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی تو گھر سے نکلا کر تو یہ 5 صورتیں ماں بسم اللہ پڑھ لیا کر اور آخر میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینا. تو صحابی فرماتے کہ میں نے اس پہ عمل کیا, اللہ تبارک و تعالی نے میری غربت کو دولت سے بدل دیا, میں مالدار ہو گیا. تو یہ بہت مجرب وظیفہ ہے. یہ سیل کی جب نکلیں یہ پڑھ لیا کریں اور وہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی کفایت ہوگی انشاءاللہ. مزوری سے کال ہے جی, مسز شوکت ہے لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دونوں حضرات کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری سسٹر نے 2 مہینے پہلے میرے لیے کال کیا تھا اور میرے بیٹے کے لیے. میری آنکھوں میں ڈرائینس ہے آرتھورائٹس کی وجہ سے, اور ان کا آپ نے جو بتایا تھا وہ میں نے پورا پڑھا, 41 days سورۃ قریش ود روز واٹر. لیکن میری آنکھوں میں ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا. میرا یہ حساب ہے, میں اپنی جاب پہ ڈرائیونگ پہ جاتی ہوں اور کسی وقت یہ سے میری آنکھیں رسپانس نہیں دیتی کہ میں آنکھوں کو کھول سکوں. مجھے ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑتی ہے, پانی لگاؤ, میڈیسن ڈالوں, تب جا کے کبھی ہوتا ہے. روز واٹر نے بھی نہیں کچھ ابھی تک کیا, اور جو آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے سورۃ قریش کا دیا تھا وہ 41 days میں نے پورا پڑھا جیسے آپ نے کہا تھا. روز واٹر میں نے عربک اسٹور سے لیا تھا, اگر یہی روز واٹر ہے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی اور ہے تو آپ بتا. ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. جی حضرت وہ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی. اس کے لیے آپ ایک عمل یہ شروع کریں, سورۃ واللیل,
سورۃ واللیل رات کو 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور پانی کو ڈھک دیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف دم کر دیں، تو وہ پانی صبح میں اس پانی کے اپنے آنکھوں پہ چھینٹے مارنے ہیں. یہ آپ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دیں. دوسرا سورہ قریش آپ جو ہے دن بھر میں وقفے سے 7 مرتبہ پڑھیں. سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کے اپنی انگلیوں کے پوروں پہ پھونک کے اپنی آنکھوں پہ انگلیاں ملتیرا کریں. دن میں جتنی دفعہ بھی ہو جائے یہ عمل کرتے رہیں. اور باقی روز واٹر پہ جو عمل کرنے کا ہے آپ نے 41 ڈیز کیا، لیکن اس کو آپ جاری رکھیں اور اس کے اوپر آپ سورۃ النبا دم کریں. سورۃ النبا 3 مرتبہ ظہر کے بعد اب روز واٹر پہ دم کر کے وہ آپ اپنی آنکھوں پہ ڈالتے رہیں. 120 دن اس کے پورے کر لیں. انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ کے کلام ضرور اثر دکھائے گا، آپ کی کیفیت بالکل ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. یہ سورہ نبا وہ اما یتساءلون جو 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے. ظفر صاحب ہیں جی الینوائے سے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم محمود صاحب. مفتی صاحب وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، اصل میں میرا ابھی نکاح ہوا ہے کچھ مہینوں پہلے، تو میری بیوی وائف پاکستان میں ہوتی ہیں، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، مجھے شک کی بہت بری عادت ہے، تو میں ان کے اوپر شک بہت کرتا ہوں، گھر والوں پہ شک کرتا ہوں، اور مطلب کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی وہ پاکستان میں ابھی، اور اس سے نا میری بہت دفعہ لڑائی بھی ہو چکی ہے اس چیز کے اوپر، تو میں ان سے بہت شک کر چکا ہوں بہت دفعہ. تو اب میری رخصتی ہونے والی چند مہینوں کے بعد، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرے دل سے جو شک و شبہات ہیں ان کے بارے میں وہ سب دور ہو جائیں اور میں ان کے بارے میں اچھا سوچوں. اور وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی ہیں، وہ بالکل کیئر لیس رہتی ہیں، زیادہ کال نہیں کرتی ہیں، مجھے زیادہ بات نہیں کرتی ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ جس سے وہ مجھ سے محبت کریں، میرے قریب آئیں اور میں اپنے شک و شبہات اپنے دل سے نکال دوں. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کون سی سورہ پڑھنی چاہیے جس کے لیے بیٹے کی اگر نیت کریں کہ انہوں نے مفتی صاحب نے بتایا تھا، تو آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی اور کتنے ٹائم تک کرنا ہے، اور بیٹے کا نام جیسے رکھیں تو اس میں محمد پہلے لگانا ہے یا بعد میں لگانا ہے یا مڈل میں لگانا ہے، کیونکہ میرا مڈل نیم بھی محمد میں ہی آتا ہے، تو اس لیے ان سے آپ ذرا یہ بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے. دوسرا ظفر صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہا کہ وہ آپ سے بات نہیں کرتی زیادہ اور آپ سے محبت نہیں کرتی. ظاہر ہے جب آپ شک کرتے ہوں گے انہیں فون پہ پوچھتے ہوں گے کہاں سے آئی ہوئی ہو، کہاں رہی ہو، کدھر گئی تھی، تو اس کو دل سے نکالیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، کیونکہ شک جو ہے وہ دوستی کا دشمن ہے سب سے بڑا. میں حضرت سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو کوئی اس کے لیے وظیفہ بھی بتائیں اور آپ کے دوسرے مسئلے کے بارے میں بھی. جی میرا خیال یہ کہ یہ شک نہیں ہے، یہ محبت ہے. کیونکہ محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے تو عاشق اپنے محبوب کے بارے میں مشکوک ہی رہتا ہے کہ کوئی دوسرا رقیب تو قریب نہیں آ گیا کہیں. اس لیے محبت ہے، شک نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ شوہر کو ایک حد تک شکی ہونا بھی چاہیے، اس سے تحفظات قائم رہتے ہیں اور اس سے جو ہے فیملی اسٹرکچر جو ہے بریک نہیں ہوتا. اگر دونوں کیئرلیسنس کا شکار ہو جائیں، میاں کو بیوی کی پرواہ نہیں ہے، بیوی کو میاں کی پرواہ نہیں، بیوی کو بھی ایک حد تک شکی ہونا چاہیے کہ شوہر سے پوچھے بھی کہاں گئے تھے، تو یہ ایک دوسرے کو انسان سیدھے راہ پہ رکھتا ہے. لیکن ایک یہ شک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ تعلق کو توڑ دیتا ہے. آپ ان حدود کو تجاوز نہ کریں کہ اتنا زیادہ شک کریں کہ اس کو جو ہے وہ اس کی انسلٹ ہونے لگے اور وہ ڈیگریڈ محسوس کرے. یہ نہ کریں. ہاں ایک حد تک بھی کہاں گئے کا وہ آپ کو جو خیال آتے پتہ نہیں کہاں ہے کیسا ہے وہ آپ کی محبت کا ہے. اور باقی جب رخصتی ہو جائے گی انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگا، رخصتی ہو جائے گی اکٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کیفیت بھی درست ہو جائے گی. لیکن ویسے فی الحال آپ ایسا کریں کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 39، آیت نمبر 39 یہ 41 دفعہ روز پڑھ لیا کریں. پڑھ کے آپس کی الفت محبت کی دعا کر لیا کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ ایسے شکوک و شبہات کہ جس سے ہمارے تعلق کے اندر رکھنا پیدا ہو وہ پیدا نہ ہو. ہاں اتنا شک و شبہ کہ جو ایک دوسرے کے تحفظات کا ذریعہ ہو، بس اتنا رہنا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو. یہ دعا کرتے رہیں. 90 دن کی نیت سے شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور انہوں نے مختصر حضرت ٹائم ختم ہونے والا شو کا اولاد نرینہ کے بارے میں، اولاد نرینہ کے لیے اس میں نے بتایا تھا کہ جب حمل ٹھہر جائے تو خوشخبری آ جائے تو اس حمل کا نام محمد رکھ دیں. کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ اس حمل کا نام میں نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محمد رکھ دیا ہے، اور جب وہ بیٹا پیدا ہو جائے تو پھر محمد نام کی آگے پیچھے کوئی اور نام آپ لگا سکتے ہیں. محمد نذیر، محمد بشیر رکھ سکتے ہیں، یا اس سے پہلے کوئی دوسرا نام رکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. آپ مڈل بنائیں یا جو شروع فرسٹ نیم بنا دیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن محمد نام اس کا حصہ نام کا رہنا چاہیے. یہ نیت کر لیں اور سورۃ یوسف 4 مہینے تک تلاوت کر کے پانی پیتے رہیں. انشاءاللہ صحت مند خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ.
ناظرین وقت ختم ہو جاتا ہے، اور ویسے ایک گزارش بھی ہے کہ محبت میں اعتماد بہت ضروری ہے. جتنا آپ اعتماد کریں گے کسی کے اوپر، اگر محبت کر رہے ہیں، یہ محبت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اعتماد کا ہونا بڑا ضروری ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے تھوڑی سی اپنے چینل کی بھی مشہوری کر دیں. ہمارے ٹی وی ون گلوبل کی نئی سہ ماہی شروع ہوئی ہے. نئے پروگرام آئے ہیں جس میں بہت اچھے ڈرامے ہیں، بڑے سبق آموز بھی ہیں، اور آپ وہ ڈرامے دیکھیں گے تو آپ فرق محسوس کریں گے کہ جس طرح دوسرے چینلز پہ ڈرامے چلتے ہیں یہ ان سے بہت بہتر ہے. پروگرام خداحافظ کرنے سے پہلے اگر محمود آوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، مجھے اور حضرت مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.